سر جی مجھے آپ سے نا بہت سے موضوعات پر بات کرنی ہے، لیکن یہ اپریٹر صاحب کال نہیں ملاتے۔ کون کال نہیں ملاتا؟ آپ کے اپریٹر۔ وہ آپریٹر اس کو پتہ نہیں، وہ موڈ میں نہیں ہوا ہوگا نا، آج موڈ میں ہے، اس نے آپ کو ملا دیا بس۔ صحیح ہے، ہاں ان کی مہربانی۔ اچھا آج نا میں مختصر سی بات کرتا ہوں، پھر آپ اسے اپریٹر سے کہہ کر کچھ ٹائم لے دیں۔ اچھا آپ کا وہ بہت فیورٹ موضوع ہے ابو بکر عمر کے ایمان پر۔ جی وہ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں انہیں مومن کہا گیا ہے۔ میں نے کہا ان کو مومن نہیں کہا گیا، میں نے کہا ان کو مومن نہیں کہا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، آپ مانتے ہیں نا؟ چلیں وہ اپنے عالم کو لے کے نا، میں اس کے ساتھ بات کروں گا، اس کے ساتھ آپ کے علماء کے ساتھ میں نے اس اشکال کا بہت جواب دیا ہے۔ اوکے، یہ خطاب ابو بکر عمر سے نہیں ہے۔ دیکھیں عربی، دیکھیں جیسے اردو زبان میں آپ کسی سے بات کرتے ہیں نا، ایک مرد سے کہتے ہیں کہ مرد کے متعلق کہتے ہیں کہ مرد کھانا کھاتا ہے، عورت کھانا کھاتی ہے۔ عربی زبان میں دو آدمی کے لیے اسپیشل صیغہ ہوتا ہے، یعنی جمع کے لیے اور ہوتا ہے، دو آدمی کے لیے اور ہوتا ہے۔ تو یہ ابو بکر عمر سے خطاب نہیں ہے، یہ دوسروں سے خطاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثلا ایک بچہ ہے، بہت ہی بدتمیزی کرتا ہے، آپ کلاس ٹیچر ہیں، آپ اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ اے میرے شاگردوں اس جیسا تم عمل نہ بجاؤ، ٹھیک ہے نا۔ یہ خطاب ابو بکر عمر سے نہیں ہے۔ ابو بکر عمر سے خطاب ہوتا تو تثنیہ کی صورت میں آتا، جمع کی صورت میں نہیں آتا۔ اوکے، ہاں بالکل یہی بات میں بہرحال جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں نا وہ آپ سنیں۔ بتائیں۔ وہ اب میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے۔ ہاں وہ کہنا میں یہ چاہتا ہوں، وہ جو انہوں نے آواز بلند کی اس پر اگر آگے سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کبھی آواز بلند نہیں کی، اور آپ کے ذہن میں وہ حدیث کرتاس نہیں آتی؟ کیوں نہیں آتی میرے ذہن میں؟ لیکن یہ بات ہی غلط ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹتے، ہم دیکھیں، ہم عقب نشینی نہیں کرتے۔ دیکھیں یہ بات آپ کی غلط ہے کہ ہم اس موضوع کو چھوڑ دیں، ان کی بات مان لیں کہ چلیں یہ ان کی چھٹی ہے۔ ہم کہتے ہیں اس مسئلے پہ بھی چھٹی نہیں ہے، کیوں آواز بلند کیا؟ ایک دفعہ بھی آواز بے تمیزی کے رہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ ان کو پتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی بے احترامی کرنا کفر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ پیغمبر کو ایک دفعہ گالی دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں آئندہ گالی نہیں دوں گا، اس سے انسان مرتد بنتا ہے، اس کا توبہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ اللہ توبہ قبول کرے یا نہ کرے، دنیا میں اس کا توبہ قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ خود کہتے ہیں کہ ایسا شخص واجب القتل ہے۔ ہاں بالکل، یہ ہم اس سے بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ ہم ان کو یہ مخالفین کو ہم یہ چھٹی دے دیں کہ بھائی چلے اس دفعہ اس نے کیا ہے تو ان کی جو ہے گنجائش ہے، آواز ایک دفعہ بلند کیا، دوسری دفعہ انہوں نے بلند کی ہوگی تو اس پہ بات کریں گے۔ نہیں، یہی جو ایک دفعہ کیا ہے اللہ نے مذمت کی، تکفیر کی اللہ نے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے پہلے بھی کیا، اس سے آگے بھی کیا ہے، لیکن وہ اپنی جگہ پہ۔ وہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے پتہ ہے حدیث قرطاس نہیں پتہ، وہ میں نے حدیث قرطاس بھی دکھا دیا، بہت سارے موارد دکھا دیے ہیں، بہت سارے موارد دکھا، ہاں لیکن سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اللہ نے فرمایا دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ صحیح، اوکے میرے بھائی، اوکے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اچھا کالر لیتے ہیں رضا بھائی کو۔ رضا بھائی تسی تیار ہو؟ اس کو تو ایک دفعہ لیا تھا نا، اس کو واپس کیوں لے کے آئے اس کو؟ اکبر خان چانڈیو، مسٹر چانڈیو بات کرو بھائی، السلام علیکم۔ وہ کیا حال چال ہے چانڈیو صاحب؟ السلام علیکم، کیا حال ہے سر؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جی سر، دو سوال تھے ہمارے۔ السلام علیکم جناب، بات کریں۔ علیکم السلام علیہ صاحب، عید قدیر بہت مبارک ہو آپ کو۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو میرے بھائی، میرے عزیز۔ کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ علیہ صاحب آپ سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے، انزل عباس بات کر رہا ہوں کراچی شہر سے، دو چھوٹی عرض کرنی تھی۔ جی سر بولیں۔
جی سب سے پہلے آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے اور اسی طریقے سے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پیغام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علیاری صاحب سوال ایک بنیادی طور پہ چھوٹا سا ایک سوال تھا، وہ میں آف لائن ہو جاؤں گا تو آپ اس کا جواب دیجیے گا کہ یہ جو قرآن کی آیات ہیں کہ دین مکمل آج ہوا جاتا ہے، اس کے ریفرنسز ہمارے ہاں تو موجود ہیں، ظاہر ہے کہ یہ غدیر کے موقع پہ اترا. کیا اس کے ریفرنسز سنی اس کے اندر بھی موجود ہیں؟ اور اگر اہل سنت کی سورسز میں موجود ہیں تو وہ ذرا آپ سے اگر آپ بتا ہی دیں گے تو وہ بھی کافی ہوگا. اور سر بس ایک دوسرا چھوٹا سا سوال مختصر سا کہ جو ہم لوگ ہمارے ہندوستان پاکستان میں بالخصوص 2.25 مہینے مولا ابا عبداللہ الحسین کے سوگ منانے کی روایت ہے، کیا اس کی کوئی حدیث بھی ملتی ہے یا پھر اس کی کیونکہ مشکل کے ایام آ جاتے ہیں اس وجہ سے 2.25 مہینے ہوتا ہے، یا 2.25 مہینے کنسسٹنٹ نہیں ہوتا؟ کیونکہ ظاہر ہے روز عاشور کی تو ہے، لیکن کیا 2.25 مہینے کی کوئی حدیث ملتی ہے؟ بس یہ 2 سوال ہیں. میں 2.25 مہینے 40 تک مناتے ہیں نا، 40 تک. جی ہاں بالکل بالکل، اس کی حدیث ہے نا، حدیث ہے جو روایت ہے میرے بھائی اس کی عید الزہرا سلام اللہ علیہ کی، اس میں یہی ہے کہ یہ ہادہ یوم نزع السواد، یہ کالا جو عید الزہرا ہے 9 ربیع، یہ کالا کپڑے اتارنے کا دن آج ہے، یعنی غم کے ماتم کے بعد غم کے موسم کا انتہا آج ہے، یعنی عید زہرا سلام اللہ علیہ 9 ربیع، اس میں یہی ہے. یہ ایک. دوسرا میرے بھائی کیا ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے غم کہ رونا اس میں تو کوئی خاص نہیں ہے کہ کسی خاص دن کے لیے مخصوص ہو. بس خوشی کے ایام میں آپ نہیں کر سکتے، جو خوشی کا ایام ہے، جو عید کا ایام ہے، اس میں عزاداری نہیں کر سکتے. باقی جب بھی آپ چاہیں اہل بیت علیہ السلام کا غم منائیں، اس پر ان پہ روئیں، بہت زیادہ ثواب ہے، اس کی بہت زیادہ اجر ہے. ٹھیک ہے، ہاں یہ ہے. اچھا میرے بھائی، آپ نے جو ریفرنس مانگا ہے بھائی، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ کتاب ہے شواہد التنزیل لقواعد التفضیل، تالیف الحاکم الحسکانی. الحافظ، یہ دیکھیں اس کا نام کیا، الکبیر عبید اللہ ابن عبداللہ ابن احمد المعروف بالحاکم الحسکانی الحضاء الحنفی، اس کا مذہب حنفی تھا. اور یہ کتاب چھپی ہے مؤسسۃ العالمی للمطبوعات بیروت سنہ 1974 میں. یہ باب ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اس میں بہت سارے احادیث ہیں. ایک حدیث ہے ابو ہریرہ سے، پھر ابو سعید خدری سے، پھر اللہ آپ کا بلا کرے، پھر ابو سعید خدری سے ہے، بہت سارے. یہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو بلایا ہے، ان کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کے ان کو بلند کیا ہے. ابھی وہ الگ نہیں ہوئے تھے کہ یہ آیہ نازل ہوئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. جب یہ آیہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کا نعرہ لگایا، فرمایا اللہ اکبر علی اکمال الدین و اتمام النعمہ ورضا الرب رسالتی والولایت لعلی. اللہ کا شکر ہے کہ دین کامل ہوا ہے، نعمت تمام ہوا ہے، اور اللہ راضی ہے میرے رسالت سے اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت سے. پھر انہوں نے فرمایا من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا. جی سر، السلام علیکم. سہیل بھائی خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم. ٹھیک ہے بھائی، علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے بھائی، اللہ آپ کو سلام دیجیے. بات کریں بھائی. سر عید مبارک آپ کو پہلے تو. بہت مبارک ہو بھائی. اچھا سر، میرے کچھ چند سوالات ہیں، آپ کہہ رہے ہیں چند سوالات نہیں، ایک سوال ون کوشچن، ایک سوال. سر میں کافی ہفتوں سے ویسے ویٹ کر رہا ہوں، لیکن میں ایک سوال، میں آپ کا کوئی مقروض نہیں ہوں بھائی، آپ کا میں کوئی مقروض نہیں. بات نہیں ہے، وہ بات نہیں ہے، لیکن آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں. گلا پکڑ کے سوال کا جواب دے دے بھائی. ایک سوال کر لینا بھائی، عید کا دن ہے، دوسرے میں مختصر. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ویسے بھی پہلے میں نے آپ کو بہت سارا ٹائم دیا ہے، پہلے میں نے آپ کو بہت ٹائم دیا ہے. اس حوالے سے ہی سوال کروں گا، اس کے اور سوال کریں بھائی. چلے آپ زیادہ جتنی مرضی سوال کرنا کر لو. چلو آپ ناراض نہ ہو یار. ٹھیک ہے نا؟ چلیں، پہلا سوال سر یہ ہے کہ یہ جو مری ہیں، یہ اس طرح کہتے ہیں کہ جو غدیر کا ہے نا، کہ مطلب جو پہلے کہتے ہیں کہ یمن گئے تھے امام علی علیہ السلام نا، وہاں پر کسی کے ان سے ناراضگی، وہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے. وہ میرے اسپیچز آپ سن لو نا بھائی، میرے اسپیچز آپ سن لو نا. اس میں نے کتنی تفصیل سے بتائی، کتنے حوالے دکھا دیے غدیر کے موقع پر کہ یہ جو انہوں نے جو فراڈ شروع کیا جماعت عمریہ کے علماء کے، کہتے ہیں کہ صحابہ نے شکایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں،
امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی فعل سے صحابہ نے شکایت کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو آپس میں ناراضگی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کہ بھئی آپ کا دوست ہے، دوستی شروع ہو جائے دوبارہ، انہوں نے کہا کہ جس کا میں دوست ہوں امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے فرینڈ ہے، بھائی دوست ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ کہتے ہیں یہ کوئی حدیث کوئی روایت نہیں ہے، کس نہ پیغمبر نے کہا کہ میں اس لیے خطبہ دے رہا ہوں کہ بھئی یہاں پہ کسی کی ناراضگی ہے امیر المؤمنین علیہ السلام سے، نہ کسی صحابی کا قول ہے نہ کسی تابعی کا قول ہے، یہ بعد میں عمری مولویوں کا قول ہے. روایت میں موجود ہے کہ سنہ 8 ہجری کو، کب؟ سنہ 8، غدیر کب ہے؟ سنہ 10 ہجری ہے، 10 ہجری کے آخر میں سنہ 8 ہجری کو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ صحابہ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق شکایت کی تھا. پیغمبر نے ان کی شکایت کو نہیں سنا، منہ پیر دیا. دوسرے صحابہ نے شکایت کی، اس سے منہ بھی منہ پیر دی. تیسرے نے شکایت کی، پھر منہ پیر دی. چوتھے نے جب شکایت کی تو غضب کے ساتھ ان کو کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ امیر المؤمنین ایسا میرے ہیں، میں علی علیہ السلام کا ہوں، وہ آپ کے ولی ہیں میرے بعد، سب مومنین کا ولی ہے میرے بعد. وہ کوئی خطبہ نہیں ہے، وہ غدیر کے مقام پہ نہیں ہے، وہ سنہ 10 ہجری نہیں ہے، سنہ 8 ہجری ہے، وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان نہیں ہے، وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایک کنورسیشن ہے، کنورسیشن سمجھتے ہیں نا؟ جی جی بالکل، گفتگو ہے، خطبہ نہیں ہے. تو یہ لوگوں کا فراڈ ہے جماعت عمریہ. ہم ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ ایک ضعیف حدیث دکھائیں کہ لوگوں نے غدیر میں لوگوں نے شکایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، ٹھیک ہے نا. تو جن کا مذہب کا اساس ہی ابو بکر کی خلافت پر ہے، وہ شخص جس کے مذمت میں قرآن کے آیات ہیں نا جو مضموم ہے، جن کا مذہب کا اساس ہی فراڈ ہے، تو ہر مرحلے پہ فراڈ کریں گے نا. ان کا ایک یہی فراڈ ہے کہ غدیر کا خطبہ کس لیے صادر ہوا ہے؟ اس لیے صادر ہوا ہے کہ صحابہ نے شکایت کی. وہ حدیث کہاں ہے بھائی؟ کوئی حدیث ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. کسی صحابی کا قول ہے؟ صحابی کا قول بھی نہیں ہے. کسی تابعی کا قول ہے؟ وہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اور پروپیگنڈا ان کا دیکھ لیں بھائی، یہ بہت عجیب بات ہے، ٹھیک ہے نا. کتنی عجیب بات ہے. پروپیگنڈا ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ان کے پاس کوئی 100 حدیث ہوگا اس مسئلے پہ، ایسے آ کے بالکل اطمینان کے ساتھ سالڈلی منہ شکل میں، نہ کوئی تذبذب، نہ کوئی شک بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کہ پیغمبر نے اسے خطبہ دیا کہ بھائی صحابہ نے شکایت کیا. اور کوئی حدیث تو ہوگا نا، کچھ بھی نہیں ہے. صحیح سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ تعجب ہے کہ نہیں بھائی؟ اور تعجب ہے کہ نہیں بھائی؟ ہاں، تعجب کس بات سے؟ ان کے اس جھوٹ سے، دنیا کو اس جھوٹ سے انہوں نے بھر دیا. حدیث، روایت، کسی صحابی کا قول، کسی تابعی کا قول کہ بھئی کسی نے شکایت کی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، کچھ بھی نہیں ہے. nothing. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ وہ میرے جو اس مسئلے پہ جو اسپیچز ہیں نا، آپ غدیر کے مقابلے مسئلے پہ پچھلے سال، اس سے پچھلے سال، اس سے پچھلے سال، آپ اس کو سن لو نا. میں نے اس میں بہت تفصیل سے بات کی ہے. میں ایک سنی تھی، آج بھی ایک سنی تھی آپ نے، وہ اس کے اوپر، اس کے تواتر کے اوپر کی تھی، حدیث غدیر کے مطلب اس کو تواتر سے ہے کہ نہیں. لیکن مجھے یہ والی اس میں شاید نظر نہیں آئی ہے، میں اس کو بھی دیکھ لوں گا. اور آج میں ایک مولوی کو سن رہا تھا، یہ مریوں کا تواتر کو بھی نہیں. آپ نے تو میرے کو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کچھ سنا ہی نہیں نا، ایسے آ گئے نا. اسپیچ وغیرہ کچھ لیکچر سنا نہیں، ایسے کہتا ہے میں سوال کروں گا، ٹھیک ہے نا. آپ پہلے لیکچر کو سنا کریں میرے بھائی، اس میں بہت مواد ہے. میرا جو ایک لیکچر ہے نا، ہم جب حوض علم میں جاتے تھے نا، آیت اللہ وحید خراسانی یا ان کے دروس میں، اللہ جانتا کہ ہمارے دل میں ہوتا تھا کہ یہ کوئی کام کی بات کریں. ہفتے گزر جاتے تھے ان کے درس خارج میں جائے نا، مولویوں کے کوئی کام ہوتا ہی نہیں بھائی، کوئی کام کی چیز ہوتی نہیں ہے بھائی، ہفتے گزر جاتے ہیں ایسے فضول. ہمارا تو عمر وہاں پہ جو بھی حوضے میں پڑتا ہے اس کا عمر فضول میں گزر جاتا ہے نا. ہمارے اسپیچز میں میرے عزیزوں، اب تمہارے دین کا احیاء ہے، تمہارے ایمان کی بقا ہے. ہمارے اسپیچز میں اتنا مواد ہے. میرا جو ایک اسپیچ ہے وہ وحید خراسانی کے 1 سال کے درس خارج کے سے بھی زیادہ ہے. میرا ایک اسپیچ کسی بھی موضوع پہ لے لیں، کسی بھی موضوع پہ لے لیں، اس میں اتنا تحقیق ہے، اتنا مواد آپ کو ملے گا، وہ کہیں آپ کو پھر نہیں ملے گا. میں اپنی تعریف نہیں کرتا بھائیو، لیکن آپ کو کہتا ہوں کہ میں یہ جو لے کے آؤں نا، آب حیات لے کے آؤں کہ بھائی پی لو، شیو منہ کھولو، یہ آب حیات ہے، تمہارا بقا اس میں، پی لو. میں نے تمہیں اتنا سادہ آسان کر کے بیان اور اتنے دلائل براہین وہ لے کے آیا ہوں، تم اس کی قدر نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. تم وہ اس کو سن لیں، اس میں بہت سارا مواد آپ کو مل جائے گا، بہت ساری بات. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ میں نے اس کو تواتر کا نہیں پتا. بھائی تواتر کا نہیں پتا تو میں کیا عرض کر سکتا ہوں؟ آپ کو سننا چاہیے تھا نا. نہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں اس طرح نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی میں نے ایک اسپیچ سنی تھی جو آپ نے شاید دوبارہ اپلوڈ کی تھی اپنی اسی چینل پہ ایک دن 2 دن پہلے، تو وہ میں نے سنی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں سننا نہیں. اچھا آپ نے سنا ہے، اچھا آپ نے ایک تواتر پہ سنا ہے، ٹھیک ہے بھائی، بہت بڑا احسان کیا. ایک اسپیچ تواتر پہ سنا ہے نا.
تھینک یو سر. خود پہ احسان کیا, آپ پہ کیوں کیا؟ آپ نے تو ہم پہ مہربانی کی ہے. چلے بھائی اور مزید احسان کیا آپ کا. سر اب آج میں ایک مولوی کو سن رہا تھا, یہ نہیں کہا تھا کہ وہ ہمارا شیعوں کو نہیں سنتا, یہ مولویوں کو جا کے سنتا ہے. شیعوں کو نہیں سنتا, ٹھیک ہے نا, شیعوں کو نہیں سنتا, جا کے ان کو زیادہ سنتا ہے. یہ کیا حالت ہے بھائی. اب کیا کیا بہت مزہ آتا ہے شیاطین کو دیکھ کر, شیاطین کے مجالس پروگراموں کو دیکھ کر ان کو بڑا مزہ آتا ہے. ہاں, ان کو بڑی ہوتی ہے نا مزہ آتا ہے. کے لیے سر, نالج کے لیے, شیاطین کے, وہ جو ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو سب سے جھوٹ, تہمت, بہتان باندھتے ہیں نا, وہ ان کو یہ وہ نالج کے لیے سنتا ہے جی, نالج کے لیے. جی سر, ماشاءاللہ. کیا نالج ملا آپ کو وہاں سے؟ سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کو جواب بھی تو دینا ہوتا ہے نا. اگر ابھی آپ کا کام ہے ان کو جواب دینا, اور پہلے تو شیعوں کا تو سن لو نا, اور پھر ان کو جواب دو. جب آتا ہی نہیں ہے کیا جواب دیں گے آپ کو؟ آپ کس نے ڈیوٹی لگا دی کہ آپ نے مولویوں کو جواب دینا؟ ساتھ میں ہمارے شیعہ بھی بیٹھا ہوا تھا, وہ بھی تو میں سن رہا تھا, دونوں کے میں اداز سن رہا تھا. تو وہ عمر یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے نا کہ امام علی علیہ السلام کو ایک لشکر کے ساتھ یمن کی طرف بھیجا تھا. اس نے بھائی ہاں بولیں واپس آئے تو کیا ہوا؟ واپس آ رہے تھے تو وہاں پہ جو ہے نا عرفہ پہ, وہ وہاں پہ امام علی علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. تو پھر میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید وہ ہمارے شیعہ مولوی نے اس کو ایسے کیوں نہیں بولا کہ اگر اس کے اوپر کوئی روایت نہیں ہے تو اس کو تو یہ بولنا روایت ہے. وہ روایت اس نے بولا, وہ ایک ضعیف روایت ہے, وہ صرف سیرہ ابن ہشام میں ہے کہ, اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عرفہ سے پہلے, عرفہ کا دن نہیں, عرفہ سے پہلے امیر المومنین علیہ السلام جب یمن سے واپس آئے تھے, یہ سنہ 10 ہجری کا واقعہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے اپنی فوج کو مکے کے باہر چھوڑ دیا, یعنی 2 دفعہ یمن گئے, ایک سنہ 8 ہجری کو, ایک سنہ 10 ہجری کو. سنہ 8 ہجری کا جو حدیث ہے صحابہ کی شکایت کا, وہ صحیح حدیث ہے. سنہ 10 ہجری والا جو ہے وہ ضعیف حدیث ہے, یعنی ان کے اپنے کتابوں میں سے ایک ہی حدیث ہے, وہ بھی ضعیف ہے, جو صحابہ نے سنہ 10 ہجری کو شکایت کی. سنہ 10 ہجری کے جو ضعیف, وہ تو بنتے ہی نہیں ہے, وہ حدیث ہی ضعیف ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ان کو امیر المومنین علیہ السلام نے فوج کو, وہ میں نے تفصیل سے جواب دیا نا, آپ تو سنتے نہیں ہو نا, فوج کو کہاں پہ چھوڑ دیے؟ مکے سے باہر. خود آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے, اور فوج والوں سے کہہ دیا کہ بھائی تم نے یہاں پہ جو بیت المال ہے, جو مال غنیمت میں لے کے آئے ہوں یمن سے, اس کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا. جب واپس آ گئے تو دیکھا کہ فوج والوں نے مال غنیمت آپس میں تقسیم کر دیا. تو امیر المومنین علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا, تم صحابہ ہو, تم نے اس مال کو کیوں, یہ تو چوری ہے بھائی, تم نے بہرحال مال جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ہے, بیت المال کا مال ہے, تم نے آپس میں تقسیم کر دیا. کہا کہ سب واپس کر دو. سب ان سے واپس لے لیا, دوبارہ ان کو جو بیت المال میں جمع کرایا. تو صحابہ کو غصہ آیا, جو صحابہ نے چوری کیا تھا نا بیت المال سے, تو انہوں نے شکایت کی. یہ حج سے پہلے کا واقعہ ہے. تو اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. اس خطبے کے الفاظ یہ ہیں, یا ایھا الناس لا تشکو علیا فانه لاخشن فی ذات اللہ. امیر المومنین علیہ السلام کی شکایت نہ کرو. امیر المومنین علیہ السلام اللہ کی رضا کے خاطر وہ سخت گیر ہیں, سختی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے خاطر. یہ غدیر کا خطبہ نہیں ہے, یہ الفاظ بھی وہ نہیں ہے, سمجھ میں آئی نا بات, اور غدیر کا مقام بھی نہیں ہے, یہ اس حج سے پہلے کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جی آگے. یہ غدیر نہیں ہے, یہ حج سے پہلے کا واقعہ ہے. الفاظ بھی مختلف ہیں. اسی وقت جب انہوں نے شکایت کی, اسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا. ان کو یہ دکھانا چاہیے کہ بھئی حج کے بعد راستے میں جا کر ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو خطبہ دیا ہے, یہ اس کے جواب میں, شکایت کے جواب. یہ کہاں پہ؟ یہ کسی روایت, کسی حدیث میں نہیں, اور وہ سند بھی ضعیف ہے. وہ سیرہ ابن ہشام والی جو ہے نا, سنہ 10 ہجری کو یمن سے جب واپس آئے تھے, جو حج سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, اس کی سند بھی ضعیف ہے. ختم. اس کے علاوہ تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جی. اچھا, اور یہ پوچھنا تھا کہ جو غدیر کا خطبہ ہے, کیا یہ ان کی جو عمریوں کی کتاب میں یہ موجود ہے کہ نہیں؟ ابن جریر طبری کے کتاب الولایہ میں موجود تھا. ابن جریر طبری کے کتاب الولایہ مفقود ہے. اس سے اس کتاب ضیاء العالمین میں, اس کتاب میں ضیاء العالمین کی جلد نمبر 6 میں فتونی نے روایت کیا, جو غدیر کا خطبہ ہے اس نے روایت کی ہے اپنے ابن جریر طبری کی جو ہے. اور اب اچھا, اس بات کی تفصیل ہے, آپ میرے تفسیروں کو سن لینا, اس میں بہت تفسیر مل جائے گا آپ کو.
ضیاء العالمین اس میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 180 میں. یہ ابن جریر الطبری جو غیر شیعہ تاریخ طبری والا, اس نے خطبہ غدیر جو نقل کیا ہے یہ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ہے 3 صفحوں پہ مشتمل خطبہ غدیر یہاں پہ ہے. اوکے چلیں جناب, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. خدا حافظ. بولیں کیا سوال ہے, بولیں. اچھا, ایک سوال یہ ہے کہ آپ کوئی مطلب مجھے اس طرح کا ریفرنس دے سکتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے کسی موقع پر یہ کیا ہو کہ اپنی بہت زیادہ اس کے روایات بہت زیادہ ہے. مسند احمد بن حنبل میں امیر المومنین علیہ السلام نے جو استشہاد کیا ہے, عثمان کی شورا میں استشہاد کیا ہے, اپنے رحبہ میں کوفے میں استشہاد کیا ہے حدیث غدیر سے, وہ بہت زیادہ, اس کی روایت بہت زیادہ, ٹھیک ہے نا. مسند احمد میں ہے, سوائق محرقہ میں, دوسری کتب میں بہت زیادہ. اوکے, اللہ آپ کو جزائے خیر, اللہ آپ کو. تھینک یو سر. تھینک یو سر. حدیث مناشدہ میں